السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں پڑھوں گی سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 سے 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ تو اس نے پورا کر دیا انہیں۔ اللہ نے کہا بے شک میں بناؤں گا تجھے لوگوں کے لیے امام۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ نے کہا نہیں پہنچتا میرا عہد ظالموں کو۔ اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو بار بار لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور حکم دیا کہ تم بناؤ مقام ابراہیم کو جائے نماز، اور ہم نے حکم کیا ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف یہ کہ تم دونوں پاک کرو میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب تو بنا اس جگہ کو یعنی کہ مکہ کو شہر امن والا، اور رزق دے اس کے باشندوں کو پھلوں سے، اور جو کوئی ایمان لایا ان میں سے اور اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ۔ اللہ نے کہا اور جس نے کفر کیا تو میں فائدہ دوں گا اسے بھی تھوڑا سا، پھر میں مجبور کروں گا اسے جہنم کے عذاب کی طرف، بری ہے وہ پھرنے کی جگہ۔ اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ کی، اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے اے ہمارے رب تو قبول کر ہم سے یہ نیکی، یقیناً تو ہی ہے خوب سننے والا خوب جاننے والا۔ اے ہمارے رب اور تو بنا ہمیں فرما بردار اپنا، اور بنا ہماری اولاد سے بھی ایک جماعت فرما بردار اپنی، اور سکھا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، اور توجہ فرما ہم پر، یقیناً تو ہی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ یہ بہت ہی اچھی دعائیں ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، جو کہ ہمیں جو ہے نا بہت مطلب کانسٹنٹلی مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اے ہمارے رب اور تو بھیج ان میں ایک رسول انہیں میں سے جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، اور سکھائے انہیں کتاب اور حکمت، اور پاک کرے انہیں، بلا شبہ تو ہی ہے نہایت غالب خوب حکمت والا۔ اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تشریف لائے اور آخری نبی بنے۔ اور کون بے رغبتی کرتا ہے ملت ابراہیم سے سوائے اس شخص کے جس نے نادانی کی اپنے نفس کے معاملے میں، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اس کو دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً نیکوں میں سے ہے۔ اور جب کہا ابراہیم سے اس کے رب نے تو فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ اور وصیت کی اس کلمہ اسلام کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو یقیناً اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے یہ دین، لہٰذا نہ ہرگز تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تھے تم موجود جب آئی یعقوب کے پاس موت، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کس چیز کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، یکتا کی، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک جماعت ہی تحقیق گزر گئی، اس کے لیے وہ تھا جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اس کی بابت جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا تم ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تو یہ راہ پا جاؤ گے۔ کہہ دیجئے بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ملت ابراہیم کے جو حنیف تھا اور نہیں تھا وہ مشرکوں میں سے۔ انشاءاللہ کل ہم یہ اپنا پہلا سپارہ مکمل کر لیں گے۔ فی امان اللہ۔